بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا رزق حلال کا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کہاں سے مال آ رہا ہے۔ حلال حرام کی لوگ پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے، حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ان کا رزق حرام کا ہوتا ہے تو ان کی دعا کو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے گھر جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے تو آسمانوں سے آواز آتی ہے، تیرا تو رزق ہی حرام کا ہے، تیری دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ تو جن لوگوں کا رزق حلال کا ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان، چین، سکون والی زندگی عطا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے ان کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اولاد فرما بردار ہوگی تو آدمی کو اطمینان، چین، سکون والی زندگی، اور جس آدمی کا رزق حرام کا ہوتا ہے وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، جہاں سے بھی اسے مال ملا لے آیا، حرام اپنے گھر میں لے کر آتا ہے، تو پھر ان کی اولادیں ان کی نافرمان بنتی ہیں۔ تو بعض بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو ان کی بیویاں انہیں یہ بات کہہ کر باہر بھیجا کرتی تھی کہ آپ ہم بھوکے رہ کر گزارا کر لیں گے لیکن آپ ہمارے گھر میں حرام نہ لے کر آنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا بھی کرے کہ یا اللہ اللہم ارزقنا رزقا حلالا کثیرا، یا اللہ ہم کو رزق حلال عطا فرما اور وافر رزق عطا فرما۔ تو جو آدمی بھی رزق حلال کا کر لیتا ہے، وہ اس کے مال میں حرام کی آمیزش نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ماموں ہے، کسی کا اگر ایسا ماموں ہے تو مجھے بھی دکھائے۔ اور سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، لیکن احد والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ارم فدا کا بی و امی، ایسا تیرے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش نصیب صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسا تیرے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ لا یحسن یصلی، یہ جو ابو اسحاق ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، اس کو تو نماز ہی پڑھانی نہیں آتی۔ اس طرح اور بھی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شکایت لگائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور کوفہ والوں کا گورنر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے سعد، تیرے بارے میں کوفہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ سعد کو تو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی، اور دوسرا یہ عدل و انصاف بھی نہیں کرتا، اور یہ خود جہاد پہ جاتا نہیں ہے، دوسروں کو جہاد پر بھیج دیتا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کو سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، جو پہلی 2 رکعات ہوتی ہیں ان کو میں لمبا کرتا ہوں، جو آخری 2 رکعات ہوتی ہیں ان کو میں تخفیف کے ساتھ ہلکا پڑھاتا ہوں، ان میں لمبی قرات نہیں کرتا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو تحقیق کرنے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ جب وہ صحابہ کوفہ گئے تو انہوں نے کوفہ والوں سے پوچھا کہ آپ کے جو گورنر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے آدمی تھے؟ تو ہر آدمی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کی کہ وہ تو بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ابس قبیلے میں جب داخل ہوئی تو وہاں سے انہوں نے پوچھا، تو وہاں سے ایک آدمی ابو سعدہ جس کی کنیت تھی، اسامہ بن قتادہ اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہوا۔ تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کو تو نماز بھی نہیں پڑھانی آتی،
دوسرا یہ کہ خود جہاد پہ جاتے نہیں ہیں، دوسروں کو جہاد پر بھیج دیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو خبیث الفطرت لوگ ہیں شروع سے یہ چلے آ رہے ہیں جو صحابہ کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں۔ یعنی اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک مصری آدمی نے اعتراض کیے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اٹھا دیے۔ اہل ایمان جو ہیں وہ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اور جو منافق لوگ ہیں وہ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، صحابہ پر الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں مردود بنا دیا ہے۔ دنیا آخرت میں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ تو خیر وہ جو کوفہ کا آدمی تھا وہ شکایت اس طرح کرنے لگا حضرت سعد کے بارے میں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، کام ریاء و سمعا، یہ شہرت اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو یا اللہ اس نے 3 باتیں کی ہیں، تو میں بھی یا اللہ تجھ سے 3 ہی دعائیں کرتا ہوں۔ اللہم اطیل فقرہ، یا اللہ اس کے فقر کے اندر بڑھا دینا۔ تو دوسری انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اطیل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دینا۔ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، تیسری بدعا یہ کی کہ یا اللہ اس کو فتنوں کے لیے پیش کر دینا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں یہ جو بدعائیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، کیونکہ وہ مظلوم تھے، ناحق ان کے بارے میں الزامات لگائے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مظلوم کی بدعا سے بچو۔ آپ نے فرمایا اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 بدعائیں کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان بدعاؤں کو قبول کیا۔ ایک تو فقر و فاقہ اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا، دوسرا یہ کہ اس کی عمر بہت لمبی ہوئی، اور تیسرا وہ یعنی فتنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیش کر دیا۔ یعنی جو بھی دنیا میں اس وقت فتنے موجود تھے وہ سب ان فتنوں کے اندر مبتلا ہوا۔ اور ساتھ وہ کہا بھی کرتا تھا، اصابتنی دعوت سعد، مجھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا کھا گئی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ اور بھی ان کے بارے میں بڑے واقعات محدثین نے درج کیے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ تو لوگ ان سے کہتے کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے ہیں؟ تو وہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم استجیب لسعد اذا دعاک، یا اللہ یہ تیرا بندہ سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو یا اللہ اس کی دعا کو قبول کرنا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ مستجاب الدعوات بننے کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی کا رزق حلال کا ہو اور اس کا صدق مقال یعنی سچی بات کرنے والا ہو، تو اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔